نہیں چاہتے ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں، چاہتے ہیں آبنہ ہرمز کھلی رہے۔ ایران کے معاملے پر وہ مسائل حل کیے جو دوسرے نہیں کر سکتے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا چین بھی چاہتا ہے معاہدہ ہو اور خطے میں استحکام آئے۔ چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے ہوئے ہیں۔ چینی صدر نے کہا امریکہ کے ساتھ نیا دو طرفہ تعلق قائم کیا ہے جو انتہائی تعمیری ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ چین کا دورہ بہترین رہا۔ چینی صدر سے ملاقات خوشگوار اور مثبت رہی۔ شی جن پنگ سے 24 ستمبر کو دورہ امریکہ کے دوران دوبارہ ملاقات ہوگی۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی کے خلاف لاہور میں درج ایک اور مقدمہ سامنے آ گیا۔ پنکی کے خلاف مقدمات کی تعداد 4 ہو گئی۔ ملزمہ سے 20 گرام کوکین برآمد ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق انمول عرف پنکی کو اس مقدمے میں اشتہاری نہیں کیا گیا۔ پنکی نیٹ ورک کے کئی اہم کردار بے نقاب۔ پنکی کی ساتھی بلیک اینجل نے پولیس کو چکرا کر رکھ دیا۔ کراچی کی ساؤتھ زون پولیس کی بلیک اینجل کی تلاش میں گزری اور ڈیفنس میں چھاپے لیکن پکڑی نہ جا سکی۔ بلیک اینجل کا اصل نام کرن ہے۔ کرن نے مبینہ طور پر ایک افریقی سیاہ فام باشندے سے شادی کر رکھی تھی۔ افریقی شہری پاکستان میں کوکین سمگلنگ سے منسلک تھا۔ پنکی 2006 میں ماڈلنگ اور اداکاری کے شوق میں لاہور منتقل ہوئی تھی۔ مزید تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ پنکی نے لاہور میں مینار پاکستان کے قریب آشی نامی لڑکی سے ملاقات کے بعد اس کے ساتھ رہائش اختیار کی۔ پنکی مبینہ طور پر شوبیز میں جگہ بنانے کے لیے فلم ڈائریکٹرز کے دفاتر کے چکر بھی لگاتی رہی۔ پنکی نے پہلے شوہر رانا ناصر سے علیحدگی کے بعد منشیات فروشی کا الگ نیٹ ورک قائم کیا اور منشیات سپلائی کے لیے خاتون کوریئر رکھی۔ منشیات کی ہوم ڈیلیوری کے لیے 7 رائڈرز پر مشتمل نیٹ ورک بنایا۔ اور پنجاب بھر میں بارش اور آندھی سے چھتیں گرنے کے واقعات، 3 افراد جاں بحق 24 زخمی ہوئے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق فیصل آباد میں 2 بچے جان سے گئے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی سٹاف کنٹری رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مہنگائی 8.4% تک جائے گی۔ گزشتہ مالی سال پاکستان میں اوسط مہنگائی 4.5% ریکارڈ کی گئی تھی۔ آئندہ مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کا بھی خدشہ۔ پاکستان نے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ رواں مالی سال میں پاکستان میں بے روزگاری میں کمی بھی متوقع ہے۔ آئی ایم ایف رپورٹ میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ آبنہ ہرمز پر ایران کی جانب سے نافذ کیے گئے یک طرفہ قوانین واپس لیے جائیں۔ 6 عرب ممالک نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کوئی ملک یک طرفہ قوانین مسلط نہیں کر سکتا۔ چین اور امریکہ کے تعلقات میں نئی گرمجوشی، دونوں بڑی طاقتیں تعاون پر آمادہ۔ چین نے امریکہ کو شراکت داری کی پیشکش کر دی۔ چین اور امریکہ کو حریف نہیں پارٹنر بننا چاہیے۔ محاذ ذرائع نقصان دہ ہے۔ مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ ہیں۔ صدر شی جن پنگ کا عشائیے سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر کو اچھا دوست قرار دیا۔ کہا امریکہ چین تعلقات اہم ترین تعلقات میں سے ہیں۔ ہم مستقبل تخلیق کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی چینی صدر کو دورہ امریکہ کی دعوت۔ ہر بحران کا حل جنگ نہیں مذاکرات ہیں۔ چینی صدر کا سفارتکاری اور بات چیت پر زور۔ شی جن پنگ نے کہا کہ عالمی حالات ہنگامہ خیز ہیں۔ دنیا نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ سپر پاور بننے کی جنگ میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کیا چین اور امریکہ مثال بن سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں دینا چاہیے۔ امریکہ تائیوان پر احتیاط برتے۔ تائیوان کے مسئلے کے درست حل پر زور دے دیا۔ چین بھی آبنہ ہرمز کو کھلی دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز سے گفتگو میں دعویٰ۔
کہا چین نے اس حوالے سے مدد کی پیشکش کی، یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ وہ ایران کو فوجی امداد فراہم نہیں کرے گا۔ چین اس خطے سے بڑی مقدار میں تیل خریدتا ہے، وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ روس کا افغانستان سے دہشت گردی اور منشیات کی سمگلنگ کے خدشات پر شدید تشویش کا اظہار۔ روس کی سلامتی کونسل میں سیکرٹری سرگئی شوئیگو نے کہا کہ افغانستان میں 18,000 سے 23,000 کے درمیان دہشت گرد موجود ہیں اور یہ افغانستان میں آزادانہ طور پر رہ رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی رکن ریاستوں کے لیے افغانستان اب بھی بڑی تشویش کا باعث ہے۔ زمین سے فائر ہونے والے فتح 4 کروز میزائل کی مشق۔ ISPR کے مطابق تربیتی تجربہ فوجی دستوں کی آپریشنل استعداد بہتر بنانے اور مختلف ذیلی نظاموں کے تکنیکی معیار کی توسیع کے لیے کیا گیا۔ جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل معاون نظام سے لیس کروز میزائل طویل فاصلے تک اہداف کو درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کامیاب مشق پر مبارکباد۔ 28ویں ترمیم پر کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے بغیر ترمیم منظور نہیں ہو سکتی۔ ڈرافٹ آیا تو 28ویں ترمیم پر رد عمل دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم اور بجٹ پر مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کہتے ہیں ملک مالی اور معاشی بحران کا شکار ہے، عوام مہنگائی کے دباؤ میں ہے۔ پاکستان کی بڑی معاشی کامیابی، چین کی مقامی کیپٹل مارکیٹ میں پہلا پانڈا بانڈ کامیابی سے جاری۔ $25 کروڑ مالیت کے بانڈ کے لیے عالمی سرمایہ کاروں کی غیر معمولی دلچسپی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان کو مجموعی طور پر $1.26 ارب سے زائد کی بولیاں موصول ہوئیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آئندہ بجٹ پر مذاکرات۔ وفاقی حکومت کا تاجروں کے لیے آسان اسکیم متعارف کروانے کا پلان۔ اسکیم کے تحت سالانہ فروخت کی بنیاد پر 1% ٹیکس کی تجویز۔ اسکیم میں شامل رجسٹرڈ تاجروں کی ٹیکس واجب الادا رقم گزشتہ سال سے کم نہیں ہوگی۔ اسکیم IMF سے مشاورت کے بعد متعارف کروائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں مین ہال ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کا حکم۔ پولیسٹر سٹریپ سے بنی سیفٹی نیٹ کو مین ہال، گٹر اور ڈرینیج پر فکس کیا جائے گا۔ سڑکوں کے اطراف میں خوبصورتی کے لیے دکانوں پر یکساں رنگ کروانے کی بھی ہدایات۔ طبیعت کی خرابی یا نیا بہانہ، کراچی میں منشیات فروش پنکی ہسپتال پہنچا دی گئی۔ کوکین کوئین کے مختلف ٹیسٹ اور ایکس رے تجویز۔ ذرائع کے مطابق پنکی کو گردوں اور معدے میں تکلیف اور دمے کی شکایت پر سرکاری ہسپتال لایا گیا۔ پولیس نے کسی قسم کے نمونے کے لیے درخواست نہیں دی۔ پنکی کیس کی تحقیقات کے دوران تہلکہ خیز انکشافات، سابق سیاستدان اور ٹی وی اداکاروں کے نام بھی سامنے آنے لگے۔ پنکی کا کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ کی منشیات فروخت کرنے کا انکشاف۔ درخشاں، غزری اور بورڈ بیسن تھانوں کو ماہانہ رشوت دی جاتی تھی۔ منشیات لاہور سے بسوں کے ذریعے کراچی لائی جاتی تھی۔ منشیات کے دھندے میں پنکی کا سابق شوہر اور دیور بھی ملوث نکلے۔ پنکی کے اکاؤنٹس اور مالی معاملات سنبھالنے والا سہولت کار ذیشان بھی پکڑا گیا۔ منشیات فروش پنکی کا انمول سفر ختم۔ کراچی سے ہتکڑیوں میں لاہور لانے کی تیاری، اب ہوگی فائنل گرفتاری۔ انویسٹیگیشن کی ٹیم کا دستہ تیار۔ ملزمہ کے خلاف 2022 میں تھانہ کوٹ لکھپت میں منشیات فروشی کا مقدمہ درج ہوا۔ بھائی ناصر اور ریاض کے خلاف 2020 میں اقبال ٹاؤن میں پرچہ کٹا۔ عید کی آمد ملک کے مختلف شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ لاہور کی شاہپور کانجرا منڈی میں جانوروں کے ڈیرے، راجن پور کے شہزادے منڈی کی زینت بن گئے۔ سفید بکرے کے 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے دام۔ منڈی میں انتظامات بھی مکمل، پانی، چارے اور صفائی ستھرائی کا بھی مناسب انتظام۔ پنجاب میں بادلوں کا نیا سسٹم داخل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی بارش۔ PTMA نے بالائی وسطی پنجاب میں تیز ہواؤں، آندھی اور یالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہنے کی ہدایت۔
اور سجل علی نے لیڈی ڈیانا کا روپ دھار لیا۔ سجل کے نئے روپ پر کیا سرائیاں گردش کرنے لگیں؟ کیا سجل لیڈی ڈیانا کا کردار نبھانے جا رہی ہیں؟ کیا پرنسس آف ویلز پر کوئی بلاک بسٹر پروجیکٹ بن رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر تبصرے، سجل علی کے نئے لکس نے مداحوں کو حیران کر دیا۔ اور اسلام آباد میں بادلوں کے ڈیرے، محکمہ موسمیات نے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ وفاقی دارالحکومت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ کراچی کا مطلب بھی جزوی ابرآلود، دن کے وقت موسم گرم رہے گا، پارہ 36 تک جانے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔